अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है पबजी बैन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पबजी बैन कर दी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि पबजी है क्या और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। जो जजमेंट है आया कि वो प्रोफेशनली जो इंटरनेट के हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक दुरुस्त है कि नहीं है, इसके बारे में हम आज तफसील से जानते हैं जी। तो हम शुरू करते हैं कि पबजी गेम के बारे में। ये एक मल्टीप्लेयर गेमिंग है जी, पूरी दुनिया में इसे खेला जाता है और इसके सर्वर्स दुनिया में एक जगह नहीं है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए हाई स्पेक पीसी और हाई इंटरनेट सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पबजी एक ऐसी गेम है जिसको लिए आपकी हाई स्पेक पीसी और हाई स्पेड इंटरनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद पबजी के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं कि पबजी गेम क्या है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब हम आते हैं इसके नुकसानात क्या हैं। तो नुकसानात में तो जी देखें ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ पबजी ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं और इंतहाई फजूल हरकतें भी हो रही हैं। ये सब आप जानते हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया। वहाँ आपको क्रिएटिव काम भी मिलेगा और वक्त का ज़िया भी आपको देखने में आएगा। तो इसी तरह पे पबजी भी है कि इसको आप हैंडल किस तरह करते हैं, इसको किस वे में लोग लेते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा सारा दिन काम काज करके थका हारा आता है और कोई इंटरटेनमेंट के तौर पे वो अपना आधा पौना घंटा पबजी गेम पे स्पेंड कर रहा है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कोई स्टूडेंट है, जब उसकी कोई और एक्टिविटी नहीं है, पेपर्स वगैरह नहीं हो रहे हैं और वो दिन में 2-3 घंटे पबजी खेल रहा है, उसमें भी हर्ज नहीं है। हर्ज की सूरत में जी देखें, जब कोई किसी बंदे पर काम का प्रेशर है, उसे काम करना है और वो अपना काम छोड़कर पबजी को टाइम दे रहा है, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती कर रहा है। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, अगर उसके पेपर्स सर पे हैं या उसका सिलेबस बहुत ही लेंथी है और इसके बावजूद वो अपने पढ़ाई को छोड़कर पबजी पे अपना टाइम लगा रहा है, तो वो अपनी एजुकेशन के साथ ज़्यादती कर रहा है। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एडल्ट तो समझते हैं कि हमें अपना टाइम किस तरह लगाना है, लेकिन स्पेशली टीनेजर जो हैं, हमारे छोटे बच्चे भी, टीनेजर भी, वो इस चीज़ से बेचारे अनजान होते हैं। तो इसके लिए पेरेंट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अब इंतहाई अहम पहलू पर आते हैं कि पबजी के फ़ायदे क्या हैं जी। अब पूरी दुनिया में गेमिंग एक प्रोफेशन बन चुका है। बहुत से अमरीकी और यूरोपियन और इसी तरीके से हमारे एशिया में इंडियन, पाकिस्तानी, फ़िलिपीनी, ईरानी, ये इन गेम्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो अपलोड्स करके पैसे कमा रहे हैं। और पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड 11वें नंबर पे आता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में इसका कितना टैलेंट मौजूद है। ये मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए आपको हाई क्वालिटी की कीबोर्ड इस्तेमाल करनी पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का माउस इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कीबोर्ड और माउस से इंतहाई बेहतर क्वालिटी का होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे बच्चे जिनमें गेमिंग का टैलेंट है, वो इवन के हमारे रूटीन के माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिन प्लेटफॉर्म्स पे ख़ास तौर पे पैसे ई गेमिंग से कमाए जा रहे हैं, उनमें यूट्यूब, ट्विच और लाइव स्ट्रीमिंग से भी इससे पैसे कमाए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक अमेरिकन लड़की है, लूलू उसका नाम है। ये एक ई स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमर हैं, यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करती हैं। इनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा है जी कि इनके वालिद साहब चाहते थे कि उनकी बेटी अकाउंट्स पढ़े और उस फील्ड में अपना कोई प्रोफेशन, अपना कैरियर बनाए, लेकिन उसका रुझान गेमिंग की तरफ ज़्यादा था। और एक दिन उसने अपने वालिद को
وہ اسٹیٹسٹکس دکھائیں جس میں اس نے اپنی ارننگ شو کی اور اپنے والد صاحب کو اپنی فیملی کو سمجھایا کہ میں اکاؤنٹس کی فیلڈ سے ہٹ کر بھی لائیو اسٹریمنگ گیمنگ کر کے پیسے کما سکتی ہوں. تو گھر والوں کو ان کی بات سمجھ میں آئی. آج وہ لڑکی ورلڈ میں پہچانی جاتی ہے. ہر ای اسپورٹس کھیلنے والا تقریباً اسے جانتا ہے. اور لولو کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک ای کمپنی ہے NRG. لولو وہاں کی ممبر ہیں اور وہاں ان کو پراپر جاب دی گئی ہے اور وہاں پر وہ ایز امپلائی کام بھی کر رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کے ارسلان ایش کا ذکر کرنا میں چاہوں گا کہ جنہوں نے ٹیکن گیم ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور وہ چیمپئن شپ انہوں نے جیتی، جو ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ای اسپورٹس میں بھی پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا. دیکھیں ای گیمنگ کے مثبت پہلو بھی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں عدالت کے ریمارکس اور اس کی ججمنٹ کے اوپر. تو ججمنٹ جو آئی ہے، دیکھیں اس میں ہماری جو سائبر کی دنیا ہے، جو انٹرنیٹ کی دنیا، یہاں نت نئے ایجادات روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک کے قوانین پہلے ایسے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں خاص طور پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے پراپر قانون موجود نہیں ہے، کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے. اور عدالت نے جو ججمنٹ دی ہے تو کیا اس میں انہوں نے انٹرنیٹ ایکسپرٹس کو بلا کر ان سے مشاورت کی کہ PUBG کی گیمنگ کیا واقعی میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا ایسے لوگ جو PUBG سے کما رہے تھے، PUBG پہ کام کر رہے تھے، کیا ان کو سنا گیا، ان سے مشاورت کی گئی؟ دیکھیں خودکشی کے معاملات تو ایسے ہیں کہ یہاں میڈیکل کی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ کی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس بھی خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی آرٹس کا اسٹوڈنٹ وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو اس کے حالات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت دماغی طور پہ کس کنڈیشن میں تھا. اب گاڑی میں چلتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی گاڑیاں اب ساری بین کر دی جائیں. اس کی میں سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا کپ فٹ بال کی، کہ جب برازیل نکل گیا تھا تو اس کے ملک کے بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ورلڈ چیمپئن شپ بند کر دی جائے؟ یہ تو اس بندے کی وابستگی سے متعلق ہے، اس کے جذبات سے متعلق ہے کہ اس کے جذبات کو کس طرح ٹھیس لگی اور وہ بیچارہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. تو یہاں پر بھی PUBG کی مثال ایسے ہی لی جائے گی کہ یہ ای اسپورٹس گیمنگ ہے اور اس کا یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ اس کو استعمال اس کو کس طریقے سے کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ PUBG سے ارننگ کر رہے تھے ان کا کیا بنے گا. دیکھیں ہمارے ملک میں تو آلریڈی بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لوگ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ کام کرنے کے لیے بے بس نظر آتے ہیں. کوئی ان پڑھ جاہل ہے، وہ کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی ٹھیا لگا لیتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان تو اپنے پریسٹیج کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی کام کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے. تو انٹرنیٹ کی فیلڈ میں یہ گیمنگ ایک اہم پروفیشن بن چکا ہے، اور اگر اس طریقے سے PUBG بند ہو گئی تو بتائیے یہ لوگ کہاں جائیں گے. اور یہ لوگ ایک عام انسان جتنی ارننگ کر رہا تھا، جتنے پیسے کما رہا تھا، یہ لوگ ای گیمنگ سے اتنے پیسے کما لیا کرتے تھے. اب ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ابھی ریسنٹ جو چیمپئن شپس وغیرہ PUBG پہ ہونے والی تھیں، اس کو کھیلنے والے ہمارے لوگ کہاں جائیں گے؟ جو وہ کھیل کر پیسے کما رہے تھے وہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ جبکہ پہلے ہی ہمارے ملک میں بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں کہ اوور آل ای گیمنگ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ جیسے میں ٹوٹل وار روم کھیل چکا ہوں. اس میں مجھے روم کی ہسٹری سے، رومن امپائر کے بارے میں، دیکھیں رومن امپائر کوئی 50-100 سال وہ نہیں تھے، ان کی حکومت صدیوں پر محیط ہے. اسی طریقے سے ٹوٹل وار 3 کنگڈم کی اگر میں بات کروں تو مجھے میڈیول ایج میں جو چائنیز کنگڈمز تھی، جو وہاں لڑائیاں لڑے گئیں، ان کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملا. میں ریسرچ کرتا رہا کہ
کہ کون سی لڑائی کیسے کہاں ہوتی رہی. اسی طریقے سے ایک بہت ہی مشہور گیم اساسن کریڈ اوڈیسی ہے، جس میں اسپارٹا کے حکمران لیونائڈس کی زندگی کے بارے میں تحقیق کر کے ان سٹوریز کو ڈسکور کیا گیا. What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! اب دیکھیں، ایسی چیزیں ہمیں کتابوں پہ انٹرنیٹ پہ مل بھی نہیں رہی ہوتی جتنی وہ ریسرچ کر کے. اب اساسن کریڈ میں جو ٹیسٹ جہاں پر ہو رہی ہیں، جہاں جس ڈیٹس کو ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ گیم میں بھی وہی منظر اور وہی حالات کریٹ کر کے دکھائے جاتے ہیں. اب کنکلوژن تو یہی ہے نا جی کہ دیکھیں کہ جب پاکستان جیسے غریب ملک میں روزگار کا اتنا مسئلہ ہے تو وہاں ایک فیلڈ ہے، ایک پروفیشن ہے ہمارے پاس. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچے کہ صرف پب جی ہی کی وجہ سے لوگ نہیں مر رہے، ان کے مرنے کی اور بھی بہت ساری وجہ موجود ہیں. کہ بیسیکلی تو ایک ڈپریشن اور ایک وہ جو صدمہ اس وقت اس کو انسان کو ہوتا ہے کہ اس کو وہ کیسا ہینڈل کر پائے. اب ایک بچے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو پب جی کھیلنے سے منع کیا تو اس بچے نے چھلانگ لگا دی اپنے مکان کی چھت سے. تو بات تو یہ ہے کہ 12 سال کے بچے کے پاس ایک آئی پیڈ فون کیوں آیا؟ مطلب کنٹرول تو آپ کو شروع سے ہی کرنا چاہیے تھا نا. اور اگر بچے کو سمجھانا ہے تو دیکھیں پیار سے اس کو سمجھائیں کہ اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم دینا ہے گیمنگ کے لیے. ہر وقت اس میں گھسے رہنا، ہر وقت تو دیکھیں یوٹیوب پہ بھی گھسے رہنا، فیس بک پہ بھی گھسے رہنا، یہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا پب جی کھیلنے والا. تو اگر بین کرنا ہے تو اس پورے پلیٹ فارم کو پھر بین کرنا پڑے گا آپ کو، صرف گیمنگ نہیں. میرے اس ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پب جی کے علاوہ ای اسپورٹس ایک پروفیشن کے صورت اختیار کر چکا ہے اور ہمارے بچوں میں بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے جو اس سے اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو اپنے بچوں کے لیے بند کریں، ان کو مزید ٹیکنیکس فراہم کریں کہ بھائی آپ نے ای اسپورٹس سے کمانا کیسے ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپنا ہی باس کیسے بنانا ہے، کیسے امپلائڈ ہونا ہے. ایک عوام جو ہمارے پاس فارغ بیٹھی ہوئی ہے اس کا کس طریقے سے روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے راہیں کھولنی ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی جلد ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.